بھکاری صاحب میں پڑھ نہیں سکتا، کوئی شارٹ کا راستہ بتا۔ تو وہ جو دین کے بھی لٹیرے ہیں، ایمان کے بھی لٹیرے ہیں، دولت کے بھی لٹیرے ہیں، انہوں نے پھر بزنس بنایا سر چھلے کڑے داغے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو چھلے کڑے داغے نہیں پہنے، تعویذ نہیں پہنائے، درخت پہ ٹینیے نہیں لٹکائی دروازے پہ۔ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے، کوئی شری کے پتے لٹکا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ امی عائشہ کے پاس ایک بچہ لایا گیا دم کروانے کے، ماں عائشہ نے جب اس کو پکڑا نا، ادب المفرد میں امام بخاری لے کے آئے ہیں، بچے کے سر کے نیچے انہوں نے استرا رکھا ہوا تھا، استرا۔ امی عائشہ نے جلدی سے استرا پکڑا، پھینک دیا، کہا یہ تم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا استرا رکھا ہوا ہے تاکہ شیطان ڈر جائے، شیطان قریب نہ آئے۔ امی عائشہ کہتی ہے تمہاری ہلاکت اور بربادی ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان چیزوں سے سخت نفرت کیا کرتے تھے، سخت نفرت۔ بچوں کو شیاطین کے شر سے، نظر بد سے بچانے کے لیے دم کریں، اللہ کے پیغمبر حسن و حسین کو کرتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم انسانوں پہ خاص فضل و کرم ہے، اور خاص فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ اتنے انعامات کیے ہیں، اتنی نعمتیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو تم شمار نہیں کر سکتے. وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، لیکن انسان بہت بڑا ظالم بھی ہے اور بڑا ناشکرا بھی. بڑی نعمتیں. میں تو خیر ایک نعمت کا ہی اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں. 35-40 منٹ ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اس سے زیادہ نہیں. اور وہ ایک نعمت اولاد ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہماری فطرت ہے کہ جو ہمارے پاس نعمت موجود ہو اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی. چہرہ ہم نے دوسری طرف اٹھایا ہوا ہے، فلاں کے پاس کیا ہے، فلاں کے پاس کیا ہے. جو ہمارے اپنے پاس رب کی نعمت ہوتی ہے اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی. اس نعمت کا ان سے پوچھئے جن کے پاس گاڑیاں ہیں چلانے والا نہیں، بنگلے ہیں رہنے والا نہیں، اور وہ تڑپتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اولاد دے دے، بھلے بیٹی ہی دے دے. کئی پیغمبر تڑپتے ہوئے گئے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ماں باپ کے حقوق تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کرتا ہے کہ میرے ماں باپ کے مجھ پہ کتنے حق ہیں. تو آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں تیری جہنم بھی ہے. فیصلہ تجھ پہ ہے، خدمت کر کے راضی کر کے جنت لے لے، یا ماں باپ کو ناراض کر کے آنکھ خرید لے. تو یہ حقوق تو آپ سنتے رہتے. میں آج عرض کرنا چاہوں گا کہ ماں باپ کے ذمے اولاد کے کیا حقوق ہیں. اتنی بڑی نعمت لے کر ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ماں باپ کے ذمے جو اولاد کے حقوق ہیں ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر اولاد جیسی نعمت مل جائے تو پھر ماں باپ کو چاہیے رب کا شکریہ ادا کرے، اللہ کا شکر کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر کسی نعمت پہ تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ دوں گا. وہ نعمت سکون بن جائے گی, وہ نعمت آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی اگر ہم کسی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں. شکر اللہ کا ادا کریں, کیونکہ اولاد دینا نہ کسی بزرگ کے بس کی بات ہے, نہ کسی نبی کے بس کی بات ہے, نہ کسی فرشتے کے بس کی بات ہے. اولاد دینا تو سر جی اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا کام. اولاد مانگے تو اللہ سے مانگے, مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں. ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے, بڑھاپے میں جا کے اللہ سے اولاد مانگی, ربی حب لی من الصالحین, اے میرے رب کو نیک اولاد دے دے. اللہ سے مانگا بیٹا, اللہ نے بیٹا عطا کر دیا. انہوں نے پھر شکر اللہ کا ادا کیا. شکر دو طرح کا ہوتا ہے, ایک زبانی, دوسرا عملی. ابراہیم علیہ السلام نے دونوں شکر ادا کرنے میں اخیر کر دی. اللہ نے دونوں شکروں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل. ساری تعریف اس اللہ کی ہے, اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے بڑھاپے میں مجھے میرا اسماعیل عطا کر. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کی تعریف. کسی بابے کی نہیں, کسی بزرگ کی نہیں, کسی درگاہ کی نہیں, کسی دربار کا شکر نہیں. اولاد اللہ دیتا ہے. کوئی شکریہ ادا کرنے لاہور جا رہا ہے, کوئی پاک پتن جا رہا ہے, کوئی اجمیر جا رہا ہے, کوئی سندھ جا رہا ہے, کہتا ہے جی میں بیری کے نیچے دامن پھیلا کے بیٹھا رہا ہوں. بیر گرا تھا تو بیٹا ہی ہونا تھا قاری صاحب. کوئی کہتا ہے لاہور سے نمک کھایا تو بیٹا ہو گیا, کوئی کہتا ہے کبوتروں کے دانے کھائے ہیں تو بیٹا ہو گیا. حضرت جی بیٹا تو اللہ ہی دیتا ہے. ہندو اور سکھ جو ہے نا, وہ مندر والے کو کہتے ہیں کہ یہ بیٹا دیتا ہے. ان کے گھر بھی اللہ بیٹا دے دیتا ہے. اب وہ مندروں کا کوئی گائے کا, کوئی بیل کا جا کے شکر ادا کرتا ہے, وہ بتوں کا جا کے شکریہ ادا کر رہا ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے, ان کو نہیں بیٹا مل رہا. اس لیے بیٹا ملے تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کر, اور عمل سے بھی اللہ کا شکر. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے ابراہیم الذی وفا. دیکھو میرا ابراہیم میرا وفادار تھا, جیسے میں نے بولا ابراہیم نے ویسے کی. ابراہیم علیہ السلام پہلے بھی نیک تھے, لیکن جب بیٹے جیسی نعمت مل گئی تو اور نیک ہو گئے. جب اولاد جیسی نعمت مل جائے پھر ہمارے دن چینج ہو جانے چاہیے, پھر راتیں بدل جانی چاہیے, پھر سجدے لمبے ہو جانے چاہیے, پھر رکوع لمبے ہو جانے چاہیے, پھر فرضی نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بڑھ جانا چاہیے, پھر صدقات و خیرات بڑھ جانا چاہیے کہ میں اپنے رب کی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کروں. عملاً بھی شکر ہو, نیک ہو جائے, نیک اللہ کے ہاں نیک بنے. اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, میری نعمت پہ شکر ادا کرو گے تو میں نعمت اور زیادہ دے دوں گا. اولاد تیری, تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی, بیٹے آنکھوں کی ٹھنڈک, بیٹی آنکھوں کی ٹھنڈک. اگلا آیت کا حصہ حضرت جی نیندیں اڑا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر میری نعمت ملنے کے بعد تو بدتمیز ہو گیا, تو بے ایمان ہو گیا, بے دین ہو گیا, بے نماز ہو گیا,
گندا انسان ہو گیا تو اللہ کہتا ہے تو پھر یاد رکھ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. اگر تو نے نعمت ملنے سے اپنے آپ کو بدلا نہ، لوگوں کا برادریوں کا جینا تو نے 2 باری کیے رکھا تو پھر یاد رکھ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت. ہارون آباد سے مجھے کل پرسوں میسج آیا، میرے موبائل میں آج بھی موجود. زاہد صاحب میرے بہت قریبی دوست ہیں ادھر، وہ بتا رہے تھے قاری صاحب ایک باپ ہے بڑا امیر ترین، اور اس کے بیٹے نے اپنے باپ کا خون کر دیا. خون، بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا. ان عذابی لشدید. میں نے پوچھا اس کا کوئی قصور ہوگا، جرم ہوگا؟ میں نے وہ عمر صاحب کو دکھایا میسج کہ یہ پڑھ لے کیا کہہ رہا ہے. کہتا ہے قاری صاحب جب سے یہ وکیل بنا ہے اس نے اپنی برادری کو لڑانا شروع کیا. اس نے اپنی برادری کے چولہے بند کیے. کوئی بھینسیں بیچ رہا ہے، کوئی اپنے جانور بیچ رہا ہے، کوئی زمین بیچ رہا ہے. جب سے یہ وکیل بنا ہے، اب وکیل برادری کا صدر ہے بہاول نگر کا. کہتا ہے اللہ کی پکڑ آ گئی. 4 باڈی گارڈ باہر بیٹھے تھے، اندر بیٹے نے اس کو گولیاں مار دی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اولاد سے پہلے جیسے تیسے بھی تیرے دن رات تھے، جب اولاد آ گئی گھر میں، بیٹے آ گئے، بیٹیاں آ گئی، پھر تیرے حالات بدل جانے چاہیے. پھر شکرانے کی طرف آ جا. اگر پھر تو نے شکر نہ کیا تو اللہ کہتا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا. شکر پہ پھر اللہ نے مزید نعمت کیا عطا کی. اللہ کہتا علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ابراہیم نے ایک بیٹا مانگا، اس نے شکر ادا کیا، ہم نے شکرانے کے بدلے ایک بیٹا اور دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ایسے بہت کم ہوتا ہے، ایسے بہت کم ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے ابراہیم کو 2 بیٹے بھی دیے اور زندگی میں پوتا بھی دکھا دیا. پوترا جسے ہم کہتے ہیں نا، پوتا. ابراہیم علیہ السلام کو زندگی میں اللہ نے پوتا دکھایا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اور اللہ نے کہا او میرے ابراہیم تیرے 2 بیٹے بھی میرے پیغمبر ہیں، اور جو تجھے ہم نے پوتا عطا کیا ہے ہم نے اس کو بھی اپنا پیغمبر بنا دیا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اپنی اولاد پہ ترس کرو، دن رات بدلو، اپنے حالات بدلو. پہلا اولاد کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے اللہ کے شکر کی طرف آ جائے. اور دوسرا حق ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے. ماں دعا کرے، باپ دعا کرے، بد دعا نہ دے. اور جو رب بد دعا سن سکتا ہے وہ دعا بھی سن لیتا ہے. دعا دیا کر اپنی اولاد کو. اولادوں کے شکوے شکایتیں ہیں، رونے ہم بڑے روتے ہیں ہر بندے کے سامنے. کبھی دیکھا ہے میں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہے؟ پیغمبر اپنے بیٹوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے. پیغمبر میں تو ہمارے گھر کیا چیز ہے.
ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو بیٹے کو چھوڑ کے واپس آ رہے تھے، جنگل میں چھوڑا، اللہ کے گھر کے پاس چھوڑا، جب دیکھا نا کہ میری بیوی اور میرا بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہے، تو پھر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ہے میرے رب، اب بیٹے کے لیے خیر مانگنی ہے تو اللہ سے مانگ، بابوں سے کیا ملنا تجھے، درباروں سے، بزرگوں سے، نبیوں سے بیٹوں کی خیر نہیں مانگتے، خیر بیٹوں کی رب سے مانگتے۔ یہ دیکھ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی خیر مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے، ربنا، ہے ہمارے رب۔ آج کو بیٹے کے لیے خیر مانگنے کو پاک بدن جا رہا ہے، کو لاہور جا رہا ہے، کو اجمیر جا رہا ہے، کو سندھ جا رہا ہے، کو کربلا جا رہا ہے، کو کدھر جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے خیر مانگ رہے، اے ہمارے رب، تیرا حکم تھا، اس جگہ میں نے چھوڑا ہے جہاں کھیتوں کھلیان نہیں ہے، جہاں باغات نہیں ہے، خوراک کا انتظام نہیں، لیکن عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس چھوڑ آیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے 3 چیزیں اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے مانگی۔ پہلی چیز، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب، میری پہلی دعا یہ ہے کہ ادھر با جماعت نماز شروع ہو جائے، کچھ بھی نہیں، انسانیت نہیں، کوئی بستی نہیں ہے، دور دراز تک کوئی جانور پرندہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن دعا کیا مانگی ہے، اے اللہ ادھر با جماعت نماز ہو، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ۔ دوسری میری دعا یہ ہے، اے اللہ دنیا کے سارے انسانوں کے دل تو تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے پھیر دے، میں تجھ سے مانگتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو اپنے اس گھر کی طرف پھیر دے، کھچے کھچے لوگ دور دور سے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ میری بیوی بھی کہہ رہی تھی کہ ادھر تو کوئی درخت بھی نہیں ہے، کوئی باغ بھی نہیں ہے، خوراک کا انتظام بھی نہیں ہے، اللہ میں باپ ہو کے اپنے بیٹے کے لیے تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میری اولاد کو، اس کی نسل کو پھلوں سے رزق دینا تاکہ تیرا شکر ادا کرے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے، دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا، باپ اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ مولوی صاحب کی، قاری صاحب کی، پیر صاحب کی، بزرگوں کی دعا کی کوئی گارنٹی نہیں حضرت۔ بزرگ باپ کو چھوڑ کے تو دعا کروانے کہاں کہاں جاتا ہے، اور کسی کی دعا کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن باپ کی دعا کی گارنٹی اللہ کے پیغمبر دیتے۔ دیکھ باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا مانگ رہا ہے، جہاں انسانی عقل بھی جواب دے جاتی ہے، لیکن اللہ نے باپ کی دعا کو کیسے قبول کی؟ پہلی دعا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرے اللہ بیٹا میرا ایک ہی میں نے چھوڑا، لیکن میری دعا ہے ادھر با جماعت نماز شروع ہو جائے۔ حضرت جی آج بھی دنیا کی سب سے بڑی جماعت مکہ میں ہوتی، اتنی بڑی با جماعت نماز کہیں بھی نہیں۔ اور دوسری دعا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ دنیا کے سارے انسانوں کے دل اس گھر کی طرف پھیر دے۔
میں نے سر پھیریاں لگانے والوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے، غریب کنگال مقروضوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے کہ اللہ کوئی ایسا موقع مجھے مل جائے میں بھی مکہ میں تیرے گھر کی زیارت کر۔ ہر مسلمان تڑپ رہا ہے، اور جو ہو کے آ جاتا ہے سر وہ زیادہ تڑپتا ہے۔ اور تیسری دعا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ ان کو پھلوں سے رزق دے۔ حضرت صاحب آج بھی پوری دنیا کمانے والی ہے، اور مکہ والے ان کی نسلیں آج بھی حضرت جی بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کر۔ ایک بزرگ وہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے بیٹے کو بد دعا دے رہا تھا، جس کی ڈیوٹی تھی انہوں نے بزرگوں کے کندھے سے پکڑا، کہا بزرگوں ادھر لوگ اپنی اولادوں کی خیر مانگنے آتے ہیں، تم بد دعا کر رہے۔ رو پڑا، اس نے کہا بیٹے نے مجھے ستایا بڑا، میرا جینا 2 بار بڑا کیا ہے، میں بہت تنگ ہوں، اس سے تو بہتر تھا میرا بیٹا نہ ہی ہوتا۔ اس نے سمجھایا بابا جی جو رب بد دعا سنتا ہے وہ دعا بھی سنتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی۔ اس نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے اللہ کے آگے رونا شروع کیا، اللہ دل تو بدل دینا ہے، دل تو تیرے اختیار میں، میرے بیٹے کے دل کو نیکی کی طرف بدل دے، میرے بیٹے کو نیک بنا۔ اگلے سال ہی وہ بزرگ اسی جس کی ڈیوٹی تھی اس کو تلاش کرتا پھرتا، اس نے تلاش کر کے ملاقات کروائی، کہا یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں بد دعا کر رہا تھا، پھر میں نے دعا کی، اللہ نے میرے بیٹے کے دل کو بدلا ہے، میرا بیٹا اپنے خرچے پہ مجھے عمرے پہ لے کے آئے۔ ماں باپ کے ذمہ حق ہے اولاد کا کہ اولاد کے لیے دعا کرے، دعائیں لمبی ہو جائیں، باقی شرارتوں سے اپنی جان چھڑا، اولاد اللہ نے دے دی ہے، اللہ سے بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے، رات کی تاریکی میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا، سردی کا موسم ہے، کمبل آپ نے اوڑھا ہوا ہے، میں نے پوچھا من ھذا الذی مشتمل، اللہ کے حبیب ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ آپ نے دامن کو پھیلایا، میں نے کیا دیکھا، ایک جانب سیدنا حسن چمٹے ہوئے ہیں، دوسری جانب سیدنا حسین چمٹے ہوئے۔ میں نے کہا آپ اپنے ان بچوں سے بڑا پیار کرتے۔ رات کی تاریکی میں آپ نے فرمایا ھذان ابنایا وابن ابنتی، زید یہ میری بیٹی کے بیٹے نہیں ہیں، یہ میرے بھی بیٹے۔ سبت من الاسباط، کسی کی نسل اللہ بیٹے سے چلاتا ہے، میری نسل اللہ نے بیٹی سے چلائی، یہ میرے بیٹے ہیں۔ پھر آپ نے دعا کی، کیا عظیم دعا تھی، آپ دعا کر رہے ہیں اللہم انک تعلم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ تو جانتا ہے میں ان بچوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں رات کی تاریکی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، جس طرح میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر۔ میں کہا کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو اس دعا کے آگے شے ہی کوئی، کیا عظیم دعا کی کہ اللہ ان سے تو پیار کر۔ معنی یہ ہے میرے بچے بولنے وہ، ان کا بولنا تجھے پسند آ جائے، یہ دیکھیں وہ، ان کا دیکھنا تجھے پسند آ جائے، یہ سنیں وہ، ان کا سننا تجھے پسند آ جائے، یہ چلے ایسے، ان کی چال تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ جس طرح میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو میرا امتی ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ دوسرا حق یہ ہے
کہ ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعا دیں، ان کے لیے دعا کریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد سے شفقت کریں، محبت کریں، پیار کریں، اخیر کر دیں، اور اپنی اولاد کو وقت دیں، اور اپنی اولاد کو جب پیار کر رہے ہوں تو ان کو دم کیا کرے، دم۔ ہمارے پاس تو سر جی خیر ٹائم ہی کوئی نہیں نا اولاد کے لیے، پرے پچیتی ہر ایک دوسرے سے بڑا ہے، سب کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس، اولاد کے لیے ٹائم نہیں۔ اور محبت پیار کی حالت یہ ہے، گھر جب ہم داخل ہوتے ہیں بچے چھپتے ہیں جیسے کوئی آفت آ گئی۔ پیار کیا کر اپنی اولاد سے، لوگوں کے بچوں سے پیار کرنے والوں، ہمارے پیار کے سب سے زیادہ حقدار ہماری اپنی اولاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی مصروف ہے؟ کتنی مصروفیت تھی، لیکن پھر بھی آپ بچوں کو وقت دیتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان کو دم کرتے تھے۔ صحابہ آپ کے انتظار میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، ایک کندھے پہ جناب حسن ہے، دوسرے کندھے پہ جناب حسین ہے۔ صحابہ نے خوبصورت منظر دیکھا، کہا دیکھو بچوں کو سواری کتنی اعلیٰ ملی ہے۔ آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا سواری بھی اعلیٰ ہے، سوار بھی اعلیٰ ہے۔ دیہاتی آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن کو، جناب حسین کو اپنی گود میں بٹھایا۔ کبھی جناب حسن کھڑے ہوتے آپ ان کو چومتے، کبھی جناب حسین کھڑے ہوتے آپ ان کو چومتے، بوسہ لے رہے، پیار کر رہے، لوگوں سے باتیں بھی جاری ہیں، بچوں سے پیار بھی جاری ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے ایک بول ہی پڑا، اس نے کہا اتقبلون الصبیان، بچوں سے اتنا پیار، اتنا چوم رہے ہو؟ ان لی عشرۃ من الاولاد، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو آج تک اتنا پیار کسی سے نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اوا املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اور بھائی اگر اللہ نے تیرے دل سے بچوں کی شفقت اٹھا لی ہے تو میں کیا کر سکتا؟ لیکن ایک بات یاد رکھ، من لا یرحم لا یرحم، جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، وہ رب کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا، جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا، بچوں پہ شفقت نہیں کرتا، میرے حبیب فرماتے اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ پیار کریں، اخیر کر دیں، وقت دیں، اور ان کو سر جی چھلے کڑے دھاگے نہیں، ان کو دم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بچوں کو، آج کل تو خیر چھلے کڑے دھاگے کا دور ہے، شارٹ کٹ راستہ پڑھا جاتا نہیں، بھکاری صاحب میں پڑھ نہیں سکتا، کوئی شارٹ کٹ راستہ بتا، تو وہ جو دین کے بھی لٹیرے ہیں، ایمان کے بھی لٹیرے ہیں، دولت کے بھی لٹیرے ہیں، انہوں نے پھر بزنس بنایا سر چھلے کڑے دھاگے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو چھلے کڑے دھاگے نہیں باندھے، تعویذ نہیں پہنائے، درخت پہ ٹہنیاں نہیں لٹکائی دروازے پہ۔ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے، کوئی شری کے پتے لٹکا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ امی عائشہ کے پاس ایک بچہ لایا گیا دم کروانے کے، ماں عائشہ نے جب اس کو پکڑا نا، ادب المفرد میں امام بخاری لے کے آئے ہیں، بچے کے سر کے نیچے انہوں نے استرا رکھا ہوا تھا، استرا۔ امی عائشہ نے جلدی سے استرا پکڑا، پھینک دیا، کہا یہ تم نے کیا رکھا ہوا ہے؟
کہا اس طرح رکھا ہوا ہے تاکہ شیطان ڈر جائے، شیطان قریب نہ آئے۔ امی عائشہ کہتی ہے تمہاری ہلاکت اور بربادی ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان چیزوں سے سخت نفرت کیا کرتے تھے، سخت نفرت۔ بچوں کو شیاطین کے شر سے، نظر بد سے بچانے کے لیے دم کریں، اللہ کے پیغمبر حسن و حسین کو کرتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اللہ تیری ساری تعریفوں کے ذریعے میں اپنے ان بچوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، ہر جادو سے، ہر شیطان سے، ہر لگنے والی نظر سے میں تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہو میرے صحابہ جو میں حسن و حسین کو دم کرتا ہوں نا، ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو یہی دم کیا کرتے تھے۔ محبت کریں، پیار کریں، وقت دیں اور ان کو دم کریں۔ اور میں بات اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں کیونکہ وقت سے آپ پہلے ہی بڑے تنگ ہیں۔ چوتھا حق اولاد کا یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے اولاد گھر میں آ گئی، اب شرم کرے، حیا کرے، اپنی اولاد کو حرام نہ کھلائے۔ حرام کھانے والی اولاد سر جی حلالیوں والے کام نہیں جے کرتی۔ اپنی اولاد کو حلال کھلائیں، حلال۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو کہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، او میرے رسولو اب تم نے دنیا میں جا کے حلال کھانا ہے، حرام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو جس سے آپ بڑا پیار کرتے حسن کو، ان کے پیار کی جھلک میں آپ کو بتا چکا، بڑی محبت کرتے تھے۔ کبھی آپ رخسار چومتے، کبھی ہونٹ چومتے، کبھی پیٹ چومتے، اپنے دل کے ٹکڑے کو انگلی سے پکڑا ہوا ہے مسجد میں لے کے آئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں 3 مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھوک سے تنگ آ کے کئی دفعہ پتھر باندھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کئی دفعہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اور میں زمین پہ بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، لوگ پاؤں سے ٹھوکر مارتے، کہتے اس کو شاید دورہ پڑ گیا مرگی کا، رو پڑے۔ کہتے اللہ کی قسم دورہ نہیں پڑتا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم بے ہوش ہو جاتے۔ پتہ نہیں اس بچے نے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی انگلی سے پکڑا، مسجد میں آئے، ایک کھجور بچے نے دیکھی، جلدی سے کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، فَأَخْرَجَ إِصْبَعَهُ فِي فِيهِ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کے زبان سے اپنی انگلی سے کھجور چھین لی، ایک ذرہ بھی کھجور کا اپنے بیٹے کے منہ میں نہیں رہنا۔ صحابہ نے ترس کیا، اللہ کے حبیب ما ھذا الصبی، یہ چھوٹا بچہ، ما ھذا التمر، اور ایک کھجور کی کیا بات ہے، بچہ بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے اس نے ایک کھجور کھا لی تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اِنَّا آلُ محمد لا تحل لنا الصدقہ، میں اور میری آل پہ اللہ نے صدقے کو حرام کیا ہے، یہ کھجور صدقے کی ہے، میں اپنے بیٹے کو حرام نہیں کھانے دوں۔ اولاد کا دشمن نہ بن، سودی کاروبار لین دین چھوڑ دے، اب بینکوں سے قرضے لینے والوں چھوڑ دو، سودی کاروبار، سودی بزنس، جھوٹ کا کاروبار، دھوکے کا کاروبار، اپنی اولاد کو حرام نہ کھلائے۔ شاید میں اور آپ زام میں ہو جی، میں تو ہاتھوں کی کمائی حلال کما کے لاتا ہوں،
بڑی محنت کرتا ہوں، لیکن تو یاد رکھ تیری حلال کمائی کو بھی تیرا بیٹا حرام کی کر کے کھاتا ہے۔ کرکٹ کا میچ شرط کے بغیر وہ کہتا میچ ہی نہیں ہوتا، والی بال کا میچ شرط کے بغیر کھیلتا ہی نہیں، اور ہر روز تیرا بیٹا شرط لگا کے حرام کھا کے سوتا ہے۔ کبھی تو نے سوچا ہے؟ ہر باپ روتا ہوا دکھائی دیتا ہے، میری اولاد میری عزت نہیں کرتی، میری اولاد میری قدر نہیں کرتی، اس کے کھانے کو دیکھ، اس کی خوراک دیکھ، وہ حرام کھاتا ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، اس کو صبح سے نکالے، کہے بیٹا شرط نہیں لگانی، جوا نہیں لگانا، نشہ نہیں پینا، یہ سب حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا، ایمان والو حلال کھاؤ، حلال، اپنی اولادوں کو حلال کھلاؤ۔ اور آخری حق اولاد کا ماں باپ کے ذمہ یہ ہے، ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو خود سمجھائیں۔ اولاد تیری ہے اور سمجھائے محلہ دار، خود ٹائم نکال کے اولاد کو سمجھایا کر۔ اور یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے، جب ایک باپ گھر میں بیٹھے اور اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے ان کو سمجھائے، یہ ادا رب کو بڑی پسند۔ دیکھ اللہ نے ایک باپ کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لوگوں لقمان سیانہ تھا، سیانہ، اور پرے پچہتوں میں بڑی بڑی باتیں کرنے والوں، ادھر زبان چلتی ہے تو تھمتی نہیں، لیکن اولاد کی باری آئے تو کبھی دوستوں کو کہا ذرا میرے بیٹے کو سمجھانا، کبھی اپنے کسی رشتہ دار کو کہہ رہا ہے، تجھے کیا پتا کہ وہ جس رشتہ دار کو تو کہہ رہا ہے وہ تیرا دشمن ہو، تو اس کو اپنا سجن سمجھتا ہے، دوست سمجھتا ہے، اندر کا وہ سانپ ہو۔ دیکھا ہم نے کئی رشتہ داروں کو جنہوں نے اپنے رشتہ داروں سے غصہ نکالنے کے لیے رشتہ دار کی اولاد کو نشے پہ لگا دیا، جہاں رول گئی، باپ بھی اولاد بھی۔ خود سمجھا، جس باپ نے سمجھایا اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں ایسے کیا جیسے اللہ اپنے پیغمبروں کا تذکرہ کرتا۔ اور میں کئی مفسرین کی بات پڑھ کے حیران تھا، کئی یہ کہہ اٹھے کہ لقمان تو نبی تھے، حالانکہ وہ سیانے ایک باپ تھے، اللہ نے ان کو سیانہ کہا ہے۔ کیا ادا پسند آئی کہ اللہ نے ان کو سیانہ باپ کہا۔ اللہ کہتا ہے اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، لقمان کو یاد کرو کہ وہ اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے اس کو واعظ کر رہے تھے۔ اس طرح میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں۔ ایسے لقمان علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے، اپنے بیٹے کو سمجھاتے رہے۔ سمجھائے تو کیا سمجھائے؟ وہی سمجھائے جو لقمان علیہ السلام نے سمجھایا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے پہلا بات کیا کیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، او میرے پیارے بیٹے، بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کر۔ سیانہ باپ اپنے بیٹے کو شرک سے ڈراتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کی وضاحت کے لیے، میں اتنا ضرور عرض کر دوں گا، حضرت جی یہ مت سمجھ کلمہ پڑھنے والا شرک نہیں کر سکتا، کلمہ پڑھنے والا بھی شرک کر سکتا ہے۔ آج کل یہ بات ہم شروع کر دے نا، شرک سے ڈرانا شروع کر دے، مسلمان کھڑے ہو جاتے، مولوی صاحب کو کیا بن گیا، ہم کو کافر ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ عنوان بارڈر سے پار والوں کے لیے، ہم تو بارڈر سے اولار رہتے ہیں۔ نہیں حضرت جی، مسلمان اپنی اولاد کی سب سے زیادہ فکر یہ کرتا ہے کہیں میرے بچے شرک نہ کر بیٹھے، کلمہ پڑھنے والا شرک کر سکے۔ یہ آج بس اتنا سبق یاد کر،
شرک کے معاملے میں کہ شرک کلمہ پڑھنے والا بھی کر سکتا ہے. اللہ نے سورہ یوسف کے آخر میں کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بعد میں اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے لیکن رہیں گے مشرک. اکثر لوگ مشرک ہو جائیں گے. اور اس کی تفسیر اللہ کے پیغمبر نے کی ہے. سنن ابی داؤد میں آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. آپ فرماتے ہو اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جتنی دیر تک خاندانوں کے خاندان مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے, شرک میں ڈوب جائیں گے. اب اس کی تحقیق تجھ پہ میں قرض چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن پڑھ حدیث پر. شرک کہتے کس کو ہیں تاکہ ہم اس سے بچیں. پہلا باز بیٹا شرک نہیں کرنا, اور دوسرا باز یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہو, حضرت بدلنے کے لیے ایک نصیحت ہی کافی. کیا کہہ رہے ہیں بیٹا؟ زمین و آسمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی. بہت بڑا باز ہے. پھر سنیے بیٹا, رائی کے دانے کے برابر اگر چیز ہے آسمانوں میں ہے, زمین میں ہے, سمندروں میں ہے, پہاڑوں میں ہے, رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز رب سے نہیں چھپی ہوئی. جب رائی کے دانے کے برابر نہیں چھپی ہوئی, 5-6 فٹ کا انسان اللہ سے چھپ سکتا ہے؟ یعنی سمجھا رہے ہیں بیٹا تجھے تیرا باپ نہ دیکھ رہا ہو, ماں نہ دیکھ رہی ہو, بہن بھائی نہ دیکھ رہے ہو, محلے دار نہ دیکھ رہے ہو, ہر جگہ تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے. تو رب سے نہیں چھپ سکتا. اور تیسری نصیحت اور آخری, وقت تو پورا ہو گیا ہے. تیسری نصیحت یا بنیا اقیم الصلاۃ. او میرے پیارے بیٹے, نماز وہاں پڑھنی ہے جہاں اقامت ہوتی ہے. اے میرے بیٹے با جماعت نماز پڑھنی ہے. مانا یہ ہے اور میرے بیٹے اللہ کے گھر سے تعلق نہیں توڑنا, اللہ کے گھر سے جڑ کے رہنا ہے, اللہ کے گھر سے تعلق ملا کے رکھنا ہے. جن کی اولادیں حضرت جی اللہ کے گھر سے جڑ جاتی ہیں وہ ناکام نہیں ہوتی, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں, آگے بھی کامیاب ہیں. جو اللہ کے گھر سے کٹ جائیں وہ کٹ گئی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ مجھے نیک بیٹا دے. اللہ نے بیٹا دیا اور کہا ابراہیم اگر اس کو نیک بنانا چاہتے ہو تو اس کو میرے گھر کے پاس چھوڑ کے آؤ. ابراہیمی سنت زندہ کرنے والوں, اور اس سنت کو بھی دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے اپنے بیٹے کا نیک ہونا مانگا, اللہ نے کہا اس کو میرے گھر کے پاس چھوڑ کے آ, نیک ہو جائے. کدھر چھوڑا حضرت؟ جدھر بغاوت نہیں, فصلیں نہیں ہوتی, کوئی بنگلہ نہیں عالی شان, اور حضرت صاحب صاحبان بھی نہیں, دنیا کے سورسز ختم, لیکن اللہ کا گھر ہے. بیٹا اللہ کے گھر سے جڑ گیا. باپ نے کیسے جوڑا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب بیٹا چیزیں اٹھانے کے قابل ہوا, باپ آیا, کہا بیٹے آؤ اللہ کا گھر بنائیں. بیٹے کو مزدور بنایا. بیٹا دور سے پتھر لے کے آ رہا ہے تاکہ میرا بیٹا اللہ کے گھر سے جڑ جائے. پھر سر بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بڑھا؟ وہی ابراہیم علیہ السلام آئے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی
انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری. آج میں نے باپ بیٹوں کے جھگڑے سنے ہیں بلوں کے، 1000 روپے کے خرچے کے. باپ 1000 روپیہ مانگ لے، بیٹا غصے میں آ جاتا ہے، بدتمیزی میں اتر آتا ہے. لیکن یہ دیکھ، جس نے اپنے بیٹے کو اللہ کے گھر سے جوڑا، باپ اپنے بیٹے سے جان مانگ رہا ہے. اے میرے بیٹے، مجھے تیری جان چاہیے، مجھے تیرا خون چاہیے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے تیری قربانی چاہیے. بیٹے کا جواب دے. آج بھی جواب ہے. مسجدوں سے کٹ گئے لوگ. مجھے کھانا اچھا نہیں لگا. جب بہاول نگر کے ضلع میں بیان کرنے گیا، ادھر مجھے کسی نے بتایا کہ ادھر ایک سردار ہے، مارا گیا ہے. کتنا بڑا سردار ہے؟ 750 ایکڑ کا مالک، 30 مربع زمین کا مالک ہے. اور اس باپ نے اپنی ساری جائیداد بیٹے کے نام لگوائی، اور اس بیٹے نے اپنے باپ کو 80 گولیاں مار دی. 80 گولیاں کیوں ماری بھلا؟ وہ باپ بھی اپنے بیٹے سے ایسے ہی پیار کرتا تھا جیسے ہم اپنے ننھے بچوں سے پیار کرتے. لیکن محال جتنا زیادہ ہو، انسان اللہ کے گھر سے خود کو، اپنی اولاد کو اتنا دور کرتا ہے. اپنی توہین سمجھتے ہیں مسجد میں اپنے بچوں کو لانا. جب بچوں کو اللہ کے گھر سے دور کر دیا جائے تو پھر سر دولتوں سے، گاڑیوں سے، بنگلوں سے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی. یہ دیکھ، باپ اپنے بیٹے سے مانگ رہا ہے خون. بیٹے نے نہیں کہا بابا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، ہمیں تو آپ بے یار و مددگار چھوڑ گئے تھے. نہ کو خوراک، نہ کو باغ، نہ کو محل، نہ مکان، نہ صاحبان. نہیں، مسجدوں سے آپ کی اولاد کو یہ تربیت ملتی ہے، یہ تعلیم ملتی ہے. بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ایسے نہیں، صدیوں سے باپ بیٹے کی قربانیوں کی سنت جاری ہے. ایسے نہیں، ان کے تذکرے زندہ، ان کی قربانی بہت بڑی ہے. بیٹے نے کہا بابا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو میری جان چاہیے. پکڑے چھری، میری گردن پہ چلائے، میرا سر کاٹ دے، میری گردن کاٹ دے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے آگے اف بھی نہیں کہوں گا. آج تو سر بوڑھا باپ پانی مانگ لے تو بیٹا 100 سناتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو اللہ کے گھر سے دور رکھا ہے. واپس پلٹیے، اپنی اولادوں کو اللہ کے گھر سے جوڑ لیجئے. جنہوں نے اپنی اولادوں کو اللہ کے گھر سے جوڑ دیا ہے، ان کی اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. لوگو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک رب نے نماز میں رکھی ہے. اللہ رب العزت جن کے پاس اولاد ہے اللہ ان کو نیک بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جن کے پاس اولاد نہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر